زمین پر پہنچے گی، پھر وہاں سے آواز اور بلند ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ بغداد شریف پہنچے گی، اور جب آپ کی آواز بغداد شریف پہنچ جائے گی تو وہیں سے انشاءاللہ بہت قریب ہے مدینہ شریف، پھر آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ تصور میں وہیں بیٹھ کر کے انشاءاللہ حضور کی نعت سنیں گے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، سنیں۔ خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں، خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں، بتا اے شہد کی مکھی ہے شہد کیوں میٹھا، کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں، بتا اے شہد کی مکھی۔ بالکل آسان لفظوں میں شاعری کر رہا ہوں، خدا کی قسم۔ اور یہ تو گاؤں ہے نا، اور یہاں پر مدھو مکھیاں بھی بہت ہوتی ہیں، چھتے بھی بہت ہوا کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا علماء کرام مولانا افسار جامعی صاحب قبلہ اور شاعر ہندوستان قاری مستقیم فرج چشتی صاحب قبلہ اور شاعر اہل سنت بھائی اکرم رضا کوہلی، ان کی آمد ہو رہی ہے، سبحان اللہ، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، سبحان اللہ، بڑی علماء کرام کے حوالے سے یہ زمین بہت بڑی ہے جسے مبئی کہا جاتا ہے، اور آپ کے اطراف میں بہت بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں لیکن بہت بڑی بڑی زمین ہے، جیسے چپیلا ہے، مہاری ہے، الحمدللہ بلولی ہے۔ آپ کے یہاں کے علماء کرام الحمدللہ پورے ملک میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ شاید آپ کو نہیں معلوم لیکن قسم خدا کی آپ کے علاقے کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کی جا رہی ہے، تو آپ بڑے لوگ ہیں، یہ زمین بڑی ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہاں آ جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالی جناب محترم محبت خان صاحب قبلہ، آپ یہاں آ جائیں۔ یہ حاجی محبت خان صاحب اور ان کی زوجہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو آپ تامی حضرات دعاؤں سے نوازیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں اللہ آسانیاں عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا علماء کرام آ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ اب مجھے معلوم ہے مجھے کتنی دیر تک مائک پر ٹھہرنا ہے، مجھے اپنا کام بڑی تیزی کے ساتھ میں کرنا ہے۔ آپ جیسے لوگ حضور کے غلام، حضور کے عاشق آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے حضور سے محبت کرنے والے، یہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا چچا آگے آ جائیں، سبحان اللہ، آگے آ جائیں، تھوڑا سا آپ لوگ اور آگے آ جائیں، سبحان اللہ۔ بڑی مختصر سی محفل ہے، 4 بجے تک یہ محفل چلے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی، پھر آپ کو جو ہے کھانا بھی تناول فرمانا ہے، اپنے اپنے گھر تشریف بھی لے جانا ہے۔ بس یہی سے سن لیں، ہمیں ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں، بتا اے شہد کی مکھی ہے شہد کیوں میٹھا، کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں، بتا اے شہد کی مکھی ہے شہد کیوں میٹھا، کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ہر ایک زبان کا علم ہے، میرے آقا کو یہی سمجھ کے کبوتر درود پڑھتے ہیں۔ ہر ایک زبان تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نقیب اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد لئیک رضا، سبحان اللہ۔ ہمارے چچا نے نعرہ بلند کیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی عمر کے چچا بلند آواز سے نعرہ لگا رہے تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ آپ تو اتنے لوگ ہیں، وہ اکیلے ہیں، آپ کو ساتھ دینا چاہیے۔ آئیے حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنا کام کروں۔ خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں، بتا اے شہد کی مکھی ہے شہد کیوں میٹھا، کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ہر ایک زبان کا علم ہے، میرے آقا کو یہی سمجھ کے کبوتر درود پڑھتے ہیں۔ جب یہی درود شریف کی بات چلی نا تو تبسم عزیزی مبارک پوری کہتے ہیں کہ پڑھو گے دل سے جو صبح و مسا درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف۔ نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف۔ آئیے
حضرات محترم ہم سب مل کر کے اسی سوچ فکر کے ساتھ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. سارے لوگ مل کر کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محفل ذکر رسول ہے اور اسی محفلوں کے بارے میں عبد الواحد مالیگاؤں کہتے ہیں ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں